اسلام کا ابتدائی دور ہے، میرے نبی کا اخلاق دیکھو، ایک بیوہ عورت و شوہر کا انتقال ہو گیا، بچہ تھا، بچے کی پرورش کرتی رہی، بچہ جب شعور کو پہنچا، بچے نے دیکھا میری ماں کے بدن پہ جو کپڑا ہے وہ کہیں جگہ سے پھٹا ہوا ہے۔ ایک دن ماں سے بولا، ماں اس کپڑے کی جگہ دوسرا کپڑا پہن لیا کر، مجھے دیکھ کے شرم آتی ہے۔ ماں روئی رو کے کہنے لگی، بیٹے تو نے تو اب شور پکڑا ہے، میں اس کپڑے کو ایک زمانے سے پہن نہیں ہوں، اس کو قوم نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، 1 میٹر تو کیا 1 انچ کپڑے کا نہ دیا۔ ماں نے بچے نے اتنا سننے کے بعد ماں نے بچے نے کہا، ماں اجازت دے چچا کے دروازے پہلے چلا جاؤ۔ ماں نے کہا، بیٹے یہ مکے کی زمین ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ بچے نے کہا، ماں میں ان کے بھائی کا بیٹا ہوں، شاید انہیں رحم آ جائے۔ اللہ اکبر۔ بچہ اٹھا ہے، اٹھنے کے بعد میں گیا سیدھا چچا کے دروازے پہ، دستک دی، آواز آئی، کون؟ کہا تیرے چچا تیرے بھائی کا بیٹا ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا چچا دروازہ تو کھول۔ چچا نے دروازہ کھولنے کے بعد کہا کس لیے آئے ہو چچا؟ بچے نے کہا، چچا ہم یتیم ہیں، باپ کے جانے کے بعد کسی چیز کا انتظام نہیں ہے، چاچا ایک مہربانی کر کے ایک چادر کا ٹکڑا دے دو جس سے کہ میری ماں کا بدن چھپ جائے۔ چاچا نے اتنا سننے کے بعد میں بچے کو دھکا دیا، بچہ روتا ہوا اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، اتنے میں میرے مصطفیٰ کے صحابی سے ملاقات ہو جاتی ہے، وہ بھی میرے مصطفیٰ کے صحابی تھے۔ بچے کو روتے ہوئے دیکھا، بچے سے کہا، بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ بچے نے کہا، جائیے جناب آپ اپنا کام کیجئے، میرا درد میرے سینے میں رہنے دیجئے، آپ میری بات سنیں گے تو آپ میرے مذاق اڑائیں گے، آپ میری بات سن کر ہنسیں گے۔ بچے صحابی نے کہا، بیٹے بتا تو صحیح۔ بچے نے کہا، کیا بتاؤں گا جناب؟ کوئی مرض، کسی مرض کا کوئی ڈاکٹر ہو تو بتایا جائے، کسی مرض کا کوئی طبیب ہو تو بتایا جائے، کسی مرض کا کوئی حکیم ہو تو بتایا جائے۔ صحابی نے کہا، بیٹے بتا تو صحیح، آخر بات کیا ہے؟ بچے نے کہا، سنیے جناب ہم یتیم ہیں، باپ کے جانے کے بعد کسی چیز کا انتظام نہیں ہے، چاچا کے دروازے پہ ایک چادر لینے کے لیے گیا تھا مگر چاچا نے دھکا دے کر واپس کر دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے صحابی اتنی بات سننے کے بعد مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ بچے نے کہا، حضرت میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ میری بات سن کر آپ میری مذاق اڑائیں گے، آپ میری بات سن کر آپ ہنس رہے ہیں، آپ کو میرے درد کا اندازہ نہیں ہے۔ صحابی نے کہا، بیٹے میں تیری بات سن کر نہیں ہنس رہا بلکہ اس لیے مسکرا رہا ہوں میرے مرض کا ایک حکیم مل گیا ہے۔ بچے نے کہا، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ صحابی نے کہا، حرم میں بیٹھے ہوئے، بچہ بڑا فرما بردار تھا، سیدھا گھر گیا، ادھر آنکھ میں آنسو بھی ہے، ادھر لبوں پر مسکراہٹ بھی ہے، جو ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جو مسکرا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ بچے نے کہا، سنیے ماں چاچا کے دروازے پہ چادر لینے کے لیے گیا تھا مگر چاچا نے دھکا دے کر واپس کر دیا ہے، اس لیے رو رہا ہوں، اور ماں ایک صحیح کا پتہ چل گیا ہے اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ اے ماں اس ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ ماں نے اتنا سننے کے بعد میں بچے سے کہا، بیٹے اس کے پاس مت جانا، سنا ہے جو اس سے بات جاتا ہے وہ اس کی بولی بولنے لگ جاتا ہے، جو اس سے بات کر لیتا ہے وہ اس کا کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا، بچے نے کہا، ماں اجازت دے، اگر چادر ملے گی تو لاؤں گا، ان کا کلمہ نہیں پڑھ کے آؤں گا۔ بچہ نے کہا، بیٹے تیری مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ بچہ سیدھا گیا، حرم میں گیا، میرے مصطفیٰ رب کی عبادت میں مسحور ہے۔ بچے نے میرے نبی کا نام لے کر آواز دی ہے، بچے نے میرے نبی کا نام لے کر آواز دی، میرے مصطفیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، بچے نے میرے مصطفیٰ کی طرف دیکھا، پھر کیا تھا؟ پھر تو یہ تھا کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے مصطفیٰ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے کہا، بیٹے کیا بات ہے قریبا؟ بچے نے کہا، نہیں مجھے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا، بیٹے قریبا؟ بچے نے پھر یہی جواب دیا، مجھے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا، بیٹے قریبا بات بتا۔ بچے نے اتنا سننے کے بعد میں بچے کو اپنے باپ کا لہجہ یاد آ گیا، بچے نے ساری داستان بتائی، میرے مصطفیٰ کی آنکھیں بھی برسنے لگی۔ میرے
میرے مصطفیٰ نے اپنی چادر تطہیر بچے کو اتار کر دی. بچے نے کہا نہیں مجھے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے, کلمہ پڑھو. لو چادر لو اور اپنی ماں کے کاندھے پہ ڈال دو. سچے رہتے بچے نے چادر لینے کے بعد سینے سے لگاتا ہوا اپنے گھر کی طرف آ رہا ہے. اتنے میں ایک قدم آگے چلتا ہے, پھر میرے مصطفیٰ کی طرف مڑ کے دیکھتا ہے, پھر ایک قدم آگے چلتا ہے, پھر میرے مصطفیٰ کی طرف دیکھتا ہے. جیسے حرم کی حد پار کی دوڑتا ہوا اپنی گھر کی طرف گیا. ماں نے کہا بیٹے کیا لایا ہے؟ بچے نے کہا ماں چادر لے کر آ گیا ہوں. ماں نے اتنا سننے کے بعد میں ماں نے کہا بیٹے کہیں ان کا کلمہ تو نہیں پڑھ کے آیا؟ بچے نے اتنا سننے کے بعد میں ماں سے کہا ماں تم جھوٹ بول رہی تھی, انہوں نے تو کوئی ایسی شرط نہیں کی کہ پہلے کلمہ پڑھو اور بعد کو آپ کی شرط مل جائے. ماں نے اتنا سننے کے بعد میں ماں نے کہا بیٹے مدینے والے سے صرف چادر لایا, ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ کے آیا؟ ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ کے آیا؟ بچے نے ماں نے کہا بچے سے بیٹے کون ایسا مکے کی زمین پر شکیبی ہے جس کے دربار میں کوئی قوم نہیں کی دیکھی جاتی, جس کے دربار میں کسی کی اہمیت نہیں دیکھی جاتی؟ بیٹے آ اس شخص کے پاس مجھے بھی لے چل جس کے دربار میں کسی کی قوم نہیں دیکھی جاتی, کسی کے دربار میں غریبی نہیں دیکھی جاتی. جیسے ہی حرم میں پہنچے میرے مصطفیٰ نے پھر مڑ کے دیکھا, میرے مصطفیٰ نے کہا اب کی چیز کی کمی رہ گئی. بچے نے کہا سرکار صرف چادر نہیں چاہیے, ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھا لیجئے. جبھی تو بریلی کے حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, اور دینے والا ہے سچا ہمارا.